رسول الله وبعد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي زناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب الکلب، جب کتا پی جائے، فی اناء احدکم، تو میں سے کسی ایک کے برتن میں. ایک روایت میں اذا ولغ، جب ولوغ ہوتا ہے برتن میں منہ ڈال کر زبان کو ہلانا. اب وہ پانی کو پیے یا نہ پیے، اور شاربہ میں صرف پینے کا جو ہے وہ پینے کی بات آئے گی، اور ولوغ ولغ کے اندر دونوں چیزیں آ جائیں گی، پانی پیے یا نہ پیے، برتن میں منہ ڈالا اور زبان کو ہلایا. تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، تو اس برتن کو 7 بار دھوو. اور ایک روایت میں ہے فَلْيُرِقْهُ، برتن کے اندر جو چیز ہے اس کو انڈیل دو. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کتا برتن میں منہ مار جائے تو اس چیز کو انڈیلنے کا حکم ہے. اگر وہ پانی ہے تو اس کو انڈیل دو. پیچھے بات تھا کہ اس سے وضو کریں گے کہ نہیں کریں گے. اگر پانی میں کتا منہ مار جائے تو اس پانی سے وضو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. اور یہاں آیا کہ اس کو انڈیل دو. جب اس کو انڈیل دینا ہے تو وضو کرنے کی بات ختم ہو. اور دوسری بات، پہلے بھی کئی بار ذکر کیا کہ ہماری تعلیمات قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. یہاں پر کتا اگر منہ مار جائے تو اس کو انڈیلنے کا حکم ہے، اور ایک روایت میں اگر بلی منہ مار جائے تو کوئی بات نہیں. تو مستشرقین جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے والے ہیں انہوں نے اس بات پر سرچ کی تاکہ کوئی عیب نکالیں، کوئی نقص نکالیں کہ آخر کتا منہ مار جائے تو 7 بار دھوو اور بلی منہ مار جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا وجہ ہے. تو انہوں نے ایک برتن کے اندر کتے کی زبان لگائی اور اس کو پھر چیک کیا، اور ایک برتن کے اندر بلی کی زبان لگائی اور اس کو چیک کیا. جو بلی والا برتن تھا وہ بالکل صاف، اور جو کتے والا برتن تھا وہ جو سوموں سے بھر گیا. پھر اس کو انہوں نے مہنگے سے مہنگے اپنے جو صابن ہوتے ہیں برتن دھونے والے ان سے دھویا، لیکن وہ جو سومے اسی طرح لگے رہے، صاف نہیں ہوئے. پھر انہوں نے حدیث کے مطابق ایک بار مٹی، ایک روایت میں کہ ایک بار مٹی کے ساتھ مانجو، شروع میں یا آخر میں. اور راجح یہ ہے کہ شروع میں مٹی کے ساتھ پہلے برتن کو مانجے اور پھر 7 بار اوپر پانی بہا دیں. تو یہ حدیث کا حکم ہے. پھر انہوں نے ایسے کیا، پہلے اس کو مٹی سے مانجا اور پھر 7 بار پانی سے دھویا اور پھر چیک کیا تو برتن صاف ہو چکا تھا. یہ ریسرچ تو انہوں نے اب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اتنی کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس کو عروج نہیں تھا. تو قرآن کریم اور احادیث کے جتنے مسائل ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، انہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے. دنیا کے اندر بھی فائدہ اور آخرت کے اندر بھی فائدہ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم.